آج دن ہے اتوار کا اور 3 نومبر 2024۔ ہمارے سامنے چند ایک ایشوز ہیں، ان میں جوڈیشل کمیشن سے بلاول اور عرفان صدیقی کو آؤٹ کر دیا گیا۔ کیوں آؤٹ کیا گیا ہے، اس پر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ 9 مئی بیانیہ دفن ہو گیا، ماسٹر مائنڈ 2 چیفز کے ہم رکاب ہو گئیں، یہ خدیجہ شاہ کی خبر ہے۔ ان کو جیل ریفارم کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا ہے اور ان کی ملاقات جس میں یہ سارا کچھ ہوا، اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم بھی موجود تھیں۔ انتظار پنجوتا صاحب واپس آ گئے ہیں، ان کو لے جانے والے ہی ان کو چھوڑ گئے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور عطا اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے تڑی دی گئی ہے کہ میں کسی کے پریشر میں نہیں آتا، میں میرٹ پر کام کرتا ہوں، کسی دباؤ کو میں خاطر میں نہیں لاتا۔ تو ان کی تڑی کیا عطا اللہ قاسمی صاحب کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان پر بھی ایک جرمانہ کیا گیا تھا کروڑوں روپے کا، کیا ان سے بھی یہ وصولنے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور نرگس کیس میں آفتاب اقبال کا جمپ، وہ بھی اس معاملے میں کود پڑے۔ آفتاب اقبال کی طرف سے کیا کہا گیا، جس دوران انہوں نے وضاحت کی، خود انہوں نے ایک ویلا کیا، وہاں پہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بندہ اپنے ڈیرے پر بیٹھتا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اپنے گھٹنے پر چپل رکھ کے، شاید وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میرے پاس یہ شیر کے چمڑے کی بنی ہوئی چپل ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی طرف، مکمل ہو گیا ہے جوڈیشل کمیشن، پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اس کے ممبر ہوں گے عرفان صدیقی صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، دونوں کو ان کی پارٹیوں کی طرف سے نکال دیا گیا ہے، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری پھر نس گئے ہیں، نٹ گئے ہیں، اس دور سے نکل گئے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کو کیوں نکالا گیا، اس بارے میں کوئی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے جوشیلے رہنما ہیں، جذباتی ورکر نہیں بلکہ لیڈر ہیں۔ وہاں بیٹھتے تو عرفان صدیقی صاحب چیف جسٹس صاحب کے یحییٰ آفریدی کے سامنے کیا بات کر جاتے، شاید مسلم لیگ نون کی طرف سے اس خدشے کے باعث ان کو اس کمیٹی سے نکال لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کمیٹی کی جو تشکیل نو ہوئی ہے اس میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس کمیشن کی سربراہی کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے منصور علی شاہ صاحب، دوسرے ان کے ساتھ جج ہوں گے منیب اختر صاحب، اور تیسرے جج ہوں گے امین الدین صاحب، چوتھے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود ہیں۔ دیگر میں اس اجلاس کا حصہ ہوں گے اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ بار کونسل کے نمائندے کے طور پر اختر حسین کو، جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک کا نام دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جگہ، اور مسلم لیگ نون میں شیخ آفتاب ہوں گے عرفان صدیقی صاحب کی جگہ۔ پی ٹی آئی کے عمر ایوب خان اور شبلی فراز اس کمیشن کا حصہ ہیں، جبکہ ایک خاتون ٹیکنوکریٹ کو بھی اس کا ممبر بنایا گیا ہے، ان کا نام بتایا جاتا ہے روشن خورشید صاحبہ۔ منگل کے روز اس کمیشن کا پہلا اجلاس ہوگا، یحییٰ آفریدی صاحب اس کی صدارت کریں گے، اور اس اجلاس میں اس کے ہیڈ کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈ بنتے ہیں، منیب اختر بنتے ہیں، امین الدین بنتے ہیں، یا کسی اور جج کا نام سامنے آتا ہے، یہ اجلاس کے بعد ہی اس کا پتہ چل سکے گا۔ غالب امکان یہی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جس طرح سے معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کا ایک دبدبہ اپنی عدالت پر بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے منصور علی شاہ کو اس کا ہیڈ بنوانے میں۔ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب کل ہی لاہور آئے تھے، وہاں پہ ان کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک وہ کمیٹی کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، سرکاری ہیں لوگ، غیر سرکاری لوگ ہیں، ان میں احد چیمہ صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی ایک لمبا سا جیل کاٹی ہے، جس طرح سے خدیجہ شاہ نے بھی جیل کاٹی ہے۔ تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی، یہ جو کمیٹی بیٹھی تھی، یہ جو لوگ آئے تھے، ان میں احد چیمہ موجود تھے اور خدیجہ شاہ بھی موجود تھیں۔ تو چیف جسٹس صاحبان 2 تھے، وہاں پہ خدیجہ شاہ کا ہونا مسلم لیگ نون کے لیے کتنی زیادہ پریشانی کا باعث ہوا، اور جس کمیٹی کا ان کو ممبر بنایا گیا ہے اس سے 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو کے رہ گیا، کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہیں خدیجہ شاہ، اور ان کی
اگر ضمانت ہوتی تھی تو ان کو دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، کئی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ایسی خاتون کا اس کمیٹی میں آ کے بیٹھ جانا، تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے پنجاب کی جیلوں کا معائنہ اور سفارشات مرتب کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے تناظر میں جیل میں قید کاٹنے والے معروف فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں حال ہی میں جیل میں قید کاٹنے والی خدیجہ شاہ، دیگر معزز جج صاحبان، جیل سپرڈنٹ، سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں نیشنل جیل ریفارم پالیسی تیز کرنے کے لیے افتتاحی بحث کی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ منصفانہ قانونی فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے جیل کا مؤثر نظام ضروری ہے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے اعداد و شمار سے ملک بھر میں گہری تشویشناک صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انتظار حسین پنجھوتا کو ان کے گھر سے یا کہیں سے بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ عمران خان کے یہ وکیل ہیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کو اچانک سے اٹھانے والے وہیں پہ چھوڑ گئے، کسی سڑک پر چھوڑ گئے، تو کس طرح سے یہ بیچارے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کہا، اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو لے جانے والے یا ان کو وہاں پہ لانے والے وہی ان سے سوالات کر رہے ہیں۔ تو ایک ایک چیز بالکل واضح ہو رہی ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو پوری کی پوری ان کی آڈیو سنا دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انتظار پنجھوتا کو لے جانے والے ہی وہاں پہ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اور اٹارنی جنرل کی طرف سے کل ہی کہا گیا تھا کہ انتظار حسین پنجھوتا 24 گھنٹوں میں باز یاب ہو جائیں گے، اور وہ باز یاب ہوئے تو کس طرح سے ہوئے؟ سر یہ ایک مشکوک گاڑی بھاگی ہے سر، ہم نے روکا ہے۔ یہ ایک شخص ہے، بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ یہ بندہ کسی کو فون پہ بتا رہا ہے۔ یہ ان کی آنکھیں بندی ہوئی تھی، منہ پہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اور ان کی یہ کنڈیشن ہے، ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں۔ کتنے بندے تھے بھائی جو انہیں چھوڑ کے بھاگے ہیں آپ کو؟ یہ فون پہ کسی کو تفصیلات بتا رہے ہیں وہ صاحب جو وہاں پہ کھڑے ہیں۔ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ بندے پتہ نہیں کتنے نسل کے، کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کب سے ٹریول کر رہے ہو؟ کافی دیر ہو گئی ہے سر۔ ہاتھ کھولو یار، پانی پلاؤ سر۔ پانی دے یار، گڈی پانی لے کے بندے پانی پلاؤ یار، اس کے ہاتھ پیر کھولو۔ بس پانی پلاتے ہیں آپ۔ یہاں پہ انتظار پنجھوتا کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھے گئے کھولے جا رہے ہیں، وہ دکھایا جا رہا ہے۔ ذرا مجھے وہ کیا ہے، میں تو ریلیکس ہو جائے ابھی۔ اس کے بعد ان کو گاڑی سے لے جایا گیا اور کہیں کسی کمرے میں بٹھا کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس، آپ ہمارے بھائی ہیں، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتہ آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ یہاں پہ سوال کرنے والا بندہ نہ پہلے نظر آیا تھا، نہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کی آواز آ رہی ہے سامنے، انتظار حسین پنجھوتا صاحب ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ان کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہوا ہے؟ کب کا آپ انہوں نے آپ کو تمام کے لیے اٹھایا ہوا ہے؟ پیسے مانگتے تھے کتنے؟ 2 کروڑ مانگے تھے جی 2 کروڑ روپیہ مانگ رہے تھے۔ آپ کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ 8 اکتوبر سے 8 اکتوبر کو اٹھایا گیا۔ اکتوبر آج نومبر ہو گیا، 8 اکتوبر سے۔ تو آپ کو پنجاب سے اٹھایا یا کدھر؟ کے پی سے؟ اسلام آباد سے۔ تو یہ کیا آپ کے ساتھ کوئی تشدد کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بہت مارا ہے۔ نہیں، ان کو جلیبیاں کھلاتے تھے۔ آپ کیا کوئی تجارت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی اچھا وکیل ہیں آپ ادھر اسلام آباد میں؟ میں لاہور میں بھی کرتا ہوں۔
या आप पंजौता साहब की हालत देख के वाकई रोना आता है। जिस हालत में इनको लाया गया, जिस हालत में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के सवालात वो लोग कर रहे हैं उस पर हंसी भी आती है रिलैक्स हो कि जैसे इनको किसी चीज़ का नहीं पता। ऐसे जो सिटी सारे उधर मौके थे सारे करो अच्छा नहीं कोई डील इनके साथ हुई थी आज किस तरीके आप अभी आप पिशावर से निकले हैं किधर से ये लेके पता नहीं मुझे पता वो क्या बात लगे बेशक भी बात करते सर मुझे तो समझ नहीं आती अच्छा पठान थे सारे ये जो एक लफ्ज़ सुना है चमकनी साहब सुना है पंजौता साहब के हवाले से दीगर तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। अगली खबर की तरफ। अता अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है, मैंने कभी किसी किस्म का सियासी दबाव कबूल किया ना आइंदा करूँगा। PTV में 14 ऐसे मुलाजम थे जो घर बैठकर तनख्वाह लेते थे और लाखों की तनख्वाह लेते थे, उनको निकाल दिया गया है। तो माना कि अता अल्लाह ताला साहब किसी दबाव को ख़ातर में नहीं लाते, तो क्या अता उल्लाह कासमी साहब से जो 20 करोड़ रुपए लेने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर ये अमल करेंगे? देखते हैं कि तारड़ साहब की तड़ी किसके लिए है। अगली खबर है नरगस के हवाले से। नरगस पर जिस तरह से उनके खामद की तरफ से तशद्दुद किया गया। माजिद बशीर हैं, इसमें आफ्ताब इकबाल की साबिक अहलिया का नाम भी आता था। उस हवाले से आफ्ताब इकबाल की तरफ से एक वजाहत देने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि मरियम मरी हुसैन मेरी बीवी रही हैं, बहरहाल मैंने उनको तलाक दे दी, लेकिन आज भी मेरे उनके साथ राब्ता रहता है। वो कहते हैं क्योंकि वो मेरी बच्चों की माँ है, मैंने उससे बात की। जैसा कि नरगस की तरफ से ये कहा गया था कि वो मेरे घर को तबाह कर रही है, वो खातून मेरे घर में आना चाहती है और मेरे खामद ने यह कहा था कि मैं उनको अपने घर में लाना चाहता हूँ। तो इस पर आफ्ताब इकबाल की तरफ से जो वीला किया गया, वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लग ये रहा है कि उन्होंने शेर के चमड़े की चप्पल पहनी हुई है जिसकी नुमाइश कर रहे हैं, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। तो बच्चे इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, हम जैसे लोग भी इन पढ़े लिखे आदमी से बहुत सीखते हैं। बहरहाल उन्होंने किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की, टांग पे टांग रख के चप्पल की नुमाइश करते हुए नज़र आए। हम जैसा कि कहा कि इनसे सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। चाय पी रहे थे लेकिन शायद वो ऐसा माहौल बनाना चाहते थे कि जैसा ये ज़ाहिर किया जाए कि मैं बस घरेलू माहौल में बैठा हुआ हूँ। बहरहाल इनका जो भी है, लेकिन लोग कड़ी नज़र से, बहरहाल इनका जो भी नुक्ता नज़र था, लोग बड़ी कड़ी नज़र से ऐसी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। जैसे इनकी चप्पल को भी कुछ लोगों की तरफ से मॉनिटर किया गया, देखा गया। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए।